نماز اور عبادات یہ اعمال انسان کے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کی روحانی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نماز اور عبادات مومن کی زندگی میں ایک مرکزی مقام رکھتے ہیں اور انہیں دینی فرائض میں شامل کیا گیا ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور اسے دین کا ستون کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مسلمانوں کو دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور جھکنے اور اس کی عبادات کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ 5 وقت کی نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی مدد اور نصرت حاصل کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ نماز انسان کی روح کو تازگی بخشتی ہے اور اسے دنیاوی معاملات سے دور کر کے اللہ کی یاد میں مشغول کرتی ہے۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور رمضان کے مہینے میں فرض ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ انسان کو صبر، تقوی اور خود احتسابی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کی روحانی پاکیزگی اور قربانی کے جذبے کو فروغ دیتی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے اور یہ ایک مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے ذریعے دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنایا جاتا ہے اور غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کی مدد کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے جو معاشرتی انصاف کو فروغ دیتا ہے اور اقتصادی توازن کو قائم رکھتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور یہ ایک صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ حج ایک عظیم عبادت ہے جو مسلمانوں کو دنیا بھر سے مکہ مکرمہ میں جمع کرتی ہے۔ یہ عبادت اتحاد، یکجہتی اور اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کا مظہر ہے۔ عبادات انسانوں کی روحانی ترقی اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ اعمال نہ صرف انسان کے دل کو سکون بخشتے ہیں بلکہ اس کی زندگی میں نظم و ضبط اور اخلاص پیدا کرتے ہیں۔ عبادات کے ذریعے انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالتا ہے۔ اسلام میں نماز اور دیگر عبادات کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق گزاریں اور اس کی عبادات کو اپنی اولین ترجیح بنائیں۔ یہ عبادات ہمیں دنیاوی مصائب سے نجات دلاتی ہیں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نماز اور دیگر عبادات کو خلوص نیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔